مریم ندا مفتی صاحب، کیا ولاگنگ کی کمائی حلال ہے؟ اگر لڑکی تلاوت کرے اور اپلوڈ کرے تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، لڑکیوں کا، جوان لڑکی کا تلاوت کو اپلوڈ کرنا شریعت کے پسندیدہ کاموں میں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ جوان لڑکی کے بارے میں اور اللہ نے کے حکام یہی ہیں، لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ وہ اپنی آواز میں اتنی اٹریکشن پیدا نہ کرے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں۔ تو تلاوت میں تو بہت خوبصورت آواز بنائی جاتی ہے اسپیشلی، تو اس لیے کوئی اور کام کر لیں، یہ کام نہ کریں۔ باقی ولاگنگ کی کمائی حلال ہے، البتہ اس میں کچھ ولاگ جائز ہوں، ایسے حرام ولاگ بنانا جائز نہیں ہے، جیسے آج کل بے حیائی اور بےہودگی پھیلائی جا رہی ہے ولاگنگ میں۔ باقی جائز اگر ہے تو جائز ہے، اور اس کی کمائی جو ہوتی ہے وہ تو اس ایڈ کی ہوتی ہے، تو اس ایڈ میں چونکہ جو کچھ ناجائز ایڈ بھی شامل ہوتے ہیں، اس لیے 2.5%، 5%، 10%، جو بھی جس کی جو رائے ہو اس کے حساب سے اس میں سے صدقہ ضرور کرے۔ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں 2.5%، ماہرین کچھ کہتے ہیں 5% حرام شامل ہوتا ہے، تو اندازے سے کر دیں۔ مفتی صاحب، کیا سگی ماں اپنی اولاد میں فرق کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ آج کل مائیں بہت فرق کرتی ہیں، بہت گھروں میں بعض دفعہ اللہ بچائے ماؤں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بعض دفعہ بیٹیاں ماؤں کی ستائی ہوئی ہوتی ہیں، مائیں ان کو ٹاؤنٹنگ کرتی ہیں، تانے کرتی ہیں، تو ماں ہی بیٹی کو تانے دے دے کے مار دیتی ہے۔ ساس کے تانے پھر بھی برداشت ہو جاتے ہیں، ماؤں کے نہیں برداشت ہوتے۔ تو ماں کو بھی چاہیے کہ اللہ نے اولاد کے لامحدود حقوق، آپ اولاد پر آپ کے حقوق لامحدود نہیں رکھیں، آپ پر بھی کچھ حقوق ہیں اولاد کے، تو ایک کو بہت زیادہ لاڈ کرنا، دوسرے کو بالکل نظر انداز کر دینا۔ اعدلوا فی اولادکم یا بین اولادکم، اس طرح حدیث کے الفاظ ہیں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنی اولاد میں برابری کرو۔ ایک کو گفٹ دے دینا بہت بڑا، دوسرے کو نہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو اولاد میں برابری نہیں کر رہے تھے، کوئی معاملہ کر رہے تھے، آپ نے ان پہ گواہ بننے سے منع کر دیا کہ میں ایسے ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ تو باپ ہو یا ماں ہو، اولاد میں تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہے، کوئی خدمت گزار زیادہ ہوتا ہے، کوئی کم ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ فرق کرنا کہ دوسرا احساس کمتری میں جائے، یہ ماں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اولاد کو بار بار طنز کرنا، خاص طور پہ مائیں بیٹیوں کو کر رہی ہوتی ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ بہت زیادہ ڈانٹ رہی ہوتی ہیں۔ ہم تو اولاد کو یہی کہیں گے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، وہ جو مرضی سلوک کرے آپ نے برداشت ہی کرنا، لیکن ماں کو بھی چاہیے نا کہ ہر وقت اس کو ٹارچر نہ کرے، ہر وقت ٹارچر نہ کرے۔ ہر وقت ٹارچر کرتے رہنے سے بیٹیاں پاگل ہو جاتی ہیں، یہ رپورٹس ہیں، ہم نے اس سوسائٹی میں ہی وقت گزارا ہے۔ ایسا سلوک بعض دفعہ ماں کر رہی ہوتی ہے بچی کے ساتھ، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے دماغ پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، اس کو مسلسل تانے دے دے کے نا وہ دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے اس کو۔ تو اس لیے ماں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا خیال کیا کرے۔ مفتی صاحب، اگر ہم کسی کا ولاگ دیکھیں، مثلاً ایجوکیشنل یا کوکنگ ولاگ، اور اس میں بد نظری ہو جائے تو کیا کریں؟ کیا ولاگ نہ دیکھیں؟ دیکھیں، دنیا میں آج کہیں بھی آپ جائز کام بھی کرتے ہیں نا، تو اس میں خواتین آ ہی رہی ہو۔ ولاگر بھی جو ہے نا ایک دنیا دکھا رہا ہوتا ہے، آپ جیسے آپ بازار جائیں اور دیکھیں اپنی آنکھوں سے دنیا، تو لڑکیاں تو ہیں وہاں، تو ولاگر بھی اسپیشل اگر لڑکیاں نہیں دکھا رہا، لڑکیاں ہی دکھا رہا ہے، وہ تو حرام ہے۔ دکھا کوئی جائز چیز رہا ہے، پہاڑ دکھا رہا ہے آپ کو، کوئی ہوٹل دکھا رہا ہے، اس میں اگر لڑکیاں آ رہی ہیں تو وہ اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ پورا ولاگ ہی حرام ہو، کیونکہ اس کا مقصد وہ لڑکیاں دکھانا نہیں۔ ایسے یہ ایک منظر کشی جب ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم جب خود جاتے ہیں تو ہماری آنکھ بھی تو ایک ویڈیو ہی بنا رہی ہوتی ہے نا، پوری وہ ہم منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر آپ لڑکیوں کو فوکس کر کے دیکھیں گے تو ناجائز ہے، حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اور اگر آپ کا مقصد لڑکیاں نہیں ہیں، آپ کا مقصد کوئی جائز چیز دیکھنا ہے، تو پھر اس میں اگر لڑکیاں آ رہی ہیں تو آپ نہ فوکس کریں ان کو۔ تو اس میں ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، بعض بہت ہی ٹھرکی ہوتے ہیں، کنوارے چھڑے چھاٹ قسم کے، تو وہ ان کو تو غیر اختیاری نظر پڑنے سے بھی شہوت پیدا ہوتی ہے، گناہ کا خطرہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے تو بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو اپنے اوپر قابو ہے، غیر اختیاری نظر پڑنے سے اس کو نہیں، جذبات ایک دم برانگیختہ ہوتے، گناہ کی طرف اس کا خیال نہیں جاتا، تو وہ پھر ایسی جائز چیزیں دیکھ سکتا ہے، اسپیشل فوکس کر کے لڑکیوں کو نہ دیکھے۔